प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का हलफ उठा लिया। सदर अलवी हलफ के फौरी बाद तकरीब छोड़कर रवाना। वजीर आला केपी ने हलफ बर्दारी का बॉयकॉट कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI समेत मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला, गवर्नर्स, गैर मुल्की सफीरों की शिरकत। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ओहदा संभाल लिया। बरतानिया, सऊदी अरब, चीन, ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की नए वजीर आजम को मुबारकबाद। अमरीका अभी तक खामोश क्यों? इसके अलावा बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। PTI ने सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर से भी फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अब किस जमात को मिलेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौन बनेगा नया सदर पाकिस्तान, फैसला 9 मार्च को। आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल, सफबंदी तेज। महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बनाकर बानी PTI ने कोई खास पैगाम देने की कोशिश की है। इसके अलावा बात करेंगे सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के घर पुलिस का छापा, PK मैप का सख्त एहतजाज, बिलावल भुट्टो जरदारी की वाक़े की मजम्मत, वजीर आला बलूचिस्तान से एक्शन का मुतालिबा कर दिया। ये तमाम मौजूआत हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सबसे पहले तो शहबाज शरीफ 24वें वजीर आजम बन गए मुल्क के। इसके ऊपर क्लास साहब हमें अभी ज्वाइन करेंगे एहसन इकबाल साहब स्काइप पे, उनसे डेफिनेटली सवाल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब, MNA भी हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा एहसन इकबाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम आज शहबाज शरीफ ने 24वें वजीर आजम का हलफ उठा लिया और वो वजीर आजम की जो एक बाकायदा उनकी जो अनाउंसमेंट है वो हो गई है। ये बताइए कि आपकी वफाक में और पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो बन गई है। अब इसके बाद जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, माशी चैलेंजेस भी हैं, सियासी चैलेंजेस भी हैं। कैसे देख रहे हैं मामलात को, हैंडल कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का है और अब इलेक्शन का अमल या मरहला मुकम्मल हो गया है और तकरीबन तमाम जमातों ने पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनकर अमलन 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम भी कर लिया है। PTI ने, उसके तमाम अरकान ने हल्फ भी उठा लिया है। इसके अलावा सूबाई और वफाकी हुकूमत में स्पीकर, वज़राए आला, वज़ीर आज़म के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, तो अब वो इस अमल का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें जो प्री इलेक्शन पॉलिटिक्स है, जो पोलराइजेशन है, उसे ख़त्म करके अब पोस्ट इलेक्शन रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ कल जो वज़ीर आज़म है उन्होंने अपने कौमी असम्बली के खिताब में, जहाँ एक मुआशी तौर पे पाकिस्तान को चार्टर, नेशनल चार्टर की बात की, एक नेशनल एक्शन प्लान की बात की, वहीं उन्होंने एक नेशनल रिकन्सिलिएशन के चार्टर की भी बात की। और मैं समझता हूं कि इसके लिए अब ऑपोजिशन को अपना शोर और इंतशार की सियासत छोड़ के संजीदगी के साथ बैठना चाहिए। वो एक अपना मजबूत किरदार अदा करें, पॉजिटिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करें, जो जमहूरियत के बेहद जरूरी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है ताकि हम उन मुआशी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें, उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकें जिन पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार है। और मेरा ख्याल है कि जो एक कोलिशन है उसमें भी इतनी अक्सरियत है कि हम असेंबलियों के अंदर फिर 4 में से 3 जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर अपनी हुकूमत रखते हैं। इससे हम उस एजेंडा को लेकर आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और अपने इख्तलाफात को मुल्क के जो मफादात हैं उनसे ना टकराएं। जी बहुत अच्छी बात की है एहसन इकबाल साहब, क्योंकि ये इस वक्त मच नीडेड स्ट्रैटेजी है। हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि अगेन एक पॉलिटिक्स हो रही है अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन जो मुल्क की बात है या मुल्क के कोर इश्यूज की बात है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजेस इस तरह के हैं जो बिल्कुल एज पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो इस वक्त आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है कि इन इलेक्शंस को या इन रिजल्ट्स को मान नहीं रहा कोई, और अपोजिशन जिस तरह आपने निशानदेही की कि वो जो है वो एक एहतजाज की सियासत कर रहे हैं, तो उनका जो मेजर इशू है वो यही है। आज हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सुना, वो भी यही बात कर रहे थे कि जो तहफ्फुज़ात हैं इनके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए, कोई पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई प्लान है आप लोगों का?
देखिए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाऊंगा। जैसे आज पीटीआई को तहफ्फुज़ात हैं, इससे ज्यादा शदीद तहफ्फुज़ात हमें 2018 के इंतखाबात में थे। लेकिन आप देखिए कि हमने उसके बाद जहां हम पार्लियामेंट में भी आए अंडर प्रोटेस्ट, लेकिन हमने अपने तमाम आयात को जो पाकिस्तान के मुतलका फोरम हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे वो हमारी अदालतें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी साहब को 5 साल तक स्टे ऑर्डर मिला था, लेकिन हम उसके खिलाफ ना अमेरिका में गए, ना हमने आईएमएफ को कोई खत लिखा। हमने पाकिस्तान के अपने फोरम्स के ऊपर अपना हक लेने की जदोजहद की। और इसी तरह पाकिस्तान में आईन है, कानून है, पाकिस्तान के इदारे हैं। मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई को किसी किस्म की इंतखाबी शिकायत है तो उनका फोरम अमेरिका की कांग्रेस नहीं है, उनका फोरम आईएमएफ नहीं है, उनका फोरम या इलेक्शन कमीशन है, या इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, या फिर पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो बाहर पाकिस्तान से बैरूनी मुदाखलत को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में लाना है, मेरे नजदीक तो शायद इससे वो एनआरओ हासिल करना चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए कि अमेरिका से दबाव लाकर या आईएमएफ से किसी तरह कोई बात बनाकर हम एनआरओ हासिल करें। उनको अपने मुकदमात का दिफा उसी तरह करना होगा जैसे हमने किया। मेरे खिलाफ भी झूठा मुकदमा बना, मैंने भी जेल काटी, लेकिन मैंने कहीं जाके बैरूनी मुल्क का दरवाजा नहीं खटखटाया। पाकिस्तान की अदालतों के अंदर अपनी बेगुनाही साबित की और बाइज्जत बरी हुआ। तो इसी तरह अगर उनके मुकदमे झूठे हैं तो उनसे वो बरी हो जाएंगे, अगर उनके मुकदमे सच्चे हैं तो उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। अगर उनकी इंतखाबी जो शिकायत हैं उसमें सच होगा तो वो सुनी जाएंगी, अगर वो बेबुनियाद होंगी, चूंकि वो पहले भी पंचरों की बातें करते रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनका मीडिया पे शोर बहुत होता है लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। तो जो भी हक और सच है उसका फोरम पाकिस्तान के अपने इदारे हैं। हमने पाकिस्तान की डर्टी लिनन को अमेरिका में, यूरोप में जाके नहीं वॉश करना। इस वक्त बदकिस्मती से उनकी पूरी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान के आलमी इमेज को खराब करने पे लगी हुई है। मैं समझता हूं कि अब हमें इस रवैश से पीछे हटना चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, सर टाइम निकाला हमारे लिए, ग्रेटफुल सर। सर आपको याद होगा 2013 की असेंबली आई तो उस पर क्वेश्चन रेज हुए सर, उसकी इंटेग्रिटी क्रेडिबिलिटी वाज हॉल्ट। 2018 के हुए, खान साहब जब वजीर आज़म बने तो भी उस पर ये सीरियस क्वेश्चन उठे, उसकी इंटेग्रिटी और ये उस पर सवालात उठे क्रेडिबिलिटी पे। अब 2024 के इलेक्शन जो हैं सर, इन पे बड़े सीरियस सवालात हैं। तो आप समझते हैं कि पिछले 3 इलेक्शन जो हुए हैं, आप लोग ये 15 साल से इक़्तिदार में बहर या अपोजिशन में रहे हैं, तो इसको कैसे दावा करेंगे कि ये तो तीसरा इलेक्शन है, एक तीसरी पार्लियामेंट है जिसमें मुसलसल हंगामे, यहाँ पे शोर शराबा, गालियां एक दूसरे के साथ, नेम कॉलिंग्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी रहेगी और कितना आप डिलीवर कर पाएंगे इस सिचुएशन में जितनी टर्माइल, क्यास और क्याटिक सिचुएशन बन चुकी है सर? ये रऊफ साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसीलिए मुझे याद है कि कम से कम कई दर्जनों दफा मैंने भी इस इशू को उठाया। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो हमारे 2018 के तजुर्बे के बाद हमने उन्हें बारहा कहा कि आइए पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाएं जिसमें हम ऐसी इंतखाबी इस्लाहात करें जिसके नतीजे में जो अगला इलेक्शन है, शायद हम 100% तो नहीं कह सकेंगे कि कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन बड़ी हद तक 90% लोग के नताइज को तस्लीम करके आगे बढ़ सकें और इलेक्शन गैर मुतनाज़ हो। ये बार बार हमने पीटीआई हुकूमत को कहा, लेकिन उनका मौकफ ये था कि हमने इनके साथ बैठना नहीं, ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, हम तो इन्हें तस्लीम ही नहीं करते। फिर जब 16 माह हमारी हुकूमत आई तो हमने फिर पीटीआई को कहा कि देखिए इलेक्शन आने वाले हैं और यही होगा कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो आपने धांधली का शोर मचाना है, तो आइए हमारे साथ बैठें, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक ऐसा ज़ाब्ते अखलाक बनाएं, ऐसी इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज बनाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जिससे अगला इलेक्शन बिल्कुल गैर मुतनाज़ हो। लेकिन वो असेंबली छोड़कर भाग गए। फिर हमने उन्हें सेनेट के अंदर कहा कि आपके सेनेट के अंदर लोग मौजूद हैं, अब सेनेट के जरिए आइए हमारे साथ बैठे, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार किया। तो समझता हूं कि ये है तो बहुत जरूरी बात, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकती है। और अब मैं फिर उन्हें कहूंगा कि अब उनका अगर तजुर्बा ठीक नहीं है तो उसका हल क्या है? इसका हल यही है
کہ وہ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھے، میں انہیں پیشکش کرتا ہوں تاکہ ہم اگلے الیکشن کے لیے کسی ایسے لائے عمل پر اتفاق کریں اچھا سر، جس سے کم آیت ہو۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اب ہمیشہ اسی طرح کے ڈویبل تھنگز آپ کہتے بھی ہیں، آفرز بھی کرتے رہتے ہیں، فیئر انف، لیکن پی ٹی آئی تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے یہاں سے الیکشن دھاندلی ختم کرنے کے لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ہم نے باقاعدہ لا پاس کیا تھا، قانون بنایا تھا کہ جس سے دھاندلی ہونے کے ان کا خیال تھا، اس کے چانسز نہیں تھے، اور آپ لوگوں کو جب حکومت ہے پی ڈی ایم کی سر، سب سے پہلے جو آپ نے لاز ختم کیے الیکٹرانک مشینیں کی اوورسیز ووٹر سے، وہ ختم کیے، نیب کے لاز وغیرہ چینج کیے، سو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ایک کام کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے، آپ لوگوں نے آتے اس کو سکریپ کر دیا سر۔ جی رؤف صاحب، بڑا اچھا سوال آپ کا پھر ہے۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر دھاندلی کی کسی کو شکایت ہے تو پوری دنیا میں اس پر جو دنیا کے ٹاپ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اگر دیکھیے الیکٹرانک ووٹنگ حل ہوتی تو سب سے پہلے جو G7 کنٹریز ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں پیپر بیلٹ استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہیک کرنا ہے یا مینوپولیٹ کرنا ہے ڈیجیٹل الیکٹرانک ذرائع سے بہت آسان ہے، شاید اس کا ٹریس بھی آسانی سے نہیں ملے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جو ووٹر آئیڈینٹی ہے اس کو بھی آپ شاید پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ اس کو ڈی سائفر کر سکتے ہیں کس نے کس کو ووٹ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بہت ساری ٹاسک فورسز بنی، جرمنی میں یہ اس کے اوپر ہائیسٹ لیول کی ٹاسک فورس بنی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آج بھی جو سب سے محفوظ طریقہ بیلٹ کی سیکیورٹی کا ہے وہ پیپر بیلٹ ہی ہے، اور وہاں پر آج بھی پیپر بیلٹ رائج ہے۔ اچھا سر، ابھی ہم دیکھتے ہیں یوزلی طور پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر حلف لیتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ 8-10 یہ کیبنٹ منسٹر وہ بھی حلف لیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس ابھی انہوں نے لینا ہے تو اس کے بعد کیبنٹ اناؤنس کی جائے گی، اور پہلے مرلے میں کتنی کیبنٹ ہوگی، 10 12 20 لوگ ہوں گے؟ اور آپ کا اسپیسیفک میں اگر پوچھ لوں ایک ہی سوال میں، آپ لاسٹ ٹائم انٹیریئر منسٹر تھے تو اس دفعہ بھی کیا آپ کو انٹیریئر منسٹری مل رہی ہے؟ ڈار صاحب کا ہم سن رہے ہیں شاید ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا، اور شمشاد اختر صاحب ہیں شاید یہ کنٹینیو کریں گی کیونکہ آئی ایم ایف کی کوئی آگے آپ نے نئی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، سو اس پہ ذرا بتائیں گے سر کو، اپڈیٹ کریں گے کہ منسٹرز کی کوئی لسٹ جو ہے فائنلائز ہوئی ہے سر، یا بھی کوئی دن لگیں گے؟ جیسے پنجاب میں بھی نہیں بنا ابھی تک، اچھے خاصے دن ہو گئے، پنجاب کی کیبنٹ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے سر۔ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب نے حلف لے لیا ہے، اور کابینہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن پہ ہوتی ہے، چونکہ وزیر اعظم نے اپنی ٹیم سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مخلوط حکومت ہے، یقیناً وہ اس میں اگرچہ دوسری جماعتیں کیبنٹ میں شامل نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے باہر پھر بھی مشاورت کریں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ملک کے معاشی چیلنجز ہیں ان کی روشنی میں ہمیں نہایت کم سے کم یا مختصر ترین جتنی پاسبل ہے، پاکستان چیلنجز بھی ہیں، آبادی بھی بڑی ہے، لیکن پھر بھی جو کم سے کم میرا خیال ہے 20-25 سے زیادہ بڑی کابینہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ماضی میں 50 60 70 کے وزیروں کی اگر ہم فوج رکھیں گے تو یقیناً اس پر ہم پر تنقید بھی ہوگی کہ ہم ایک طرف ملک کی معیشت کا رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرف بہت بڑی کابینہ رکھی ہے، لیکن یہ سب وہ فیصلے ہیں جو پرائم منسٹر نے کرنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلد ہی اس بارے میں اپنے مشاورت کر کے اتحادیوں سے فیصلہ کر لیں گے۔ کوئی آپ کو انٹیمیٹ کیا گیا کوئی کہ آپ کی وزارت کے لیے؟ ابھی پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، میرے پاس کوئی ابھی اطلاع نہیں ہے۔ اچھا رائٹ سر۔ اچھا تھوڑا سا پارلیمنٹ پہ آتے ہیں سر، کل دیکھا گیا بڑا ہنگامہ، شور شرابہ، اگرچہ اب سارے لوگ اس کو یوز ٹو ہو چکے ہیں، جیسے میں نے کہا 10-15 سال سے ہم یہ کام دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، فیئر انف، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے بعد پارلیمنٹ آئے تھے، اور کل ان کی جو فیس ایکسپریشن تھے، باڈی لینگویج تھی، کچھ چہرے پہ خوشی نہیں تھی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن جیتے ہیں، آپ کا پرائم منسٹر آیا ہے، آپ کی اس وقت آپ لیڈ کر رہے ہیں ہاؤس کو، تو ایک نیچرل سی خوشی ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا ایک سینس آف ریلیف ہوتی ہے، جوبلیشن ہوتی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی سر۔ واٹ وینٹ رانگ؟ کیا وجہ ہے کہ سر آپ دباؤ میں ہیں کہ الزامات لگ رہے ہیں کہ الیکشن چوری کیے گئے ہیں سر؟ دیکھیے رؤف صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ پارلیمنٹ کو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں سر، لیکن جس قسم کا ہنگامہ اور جس قسم کا احتجاج کہ جس میں آپ جوتے اٹھا کے وہاں پر چلائیں یا دکھائیں اور ایک عجیب بھڑبونگ پیدا کریں، دیکھیے کوئی بھی شخص جس نے، مجھے بھی الحمدللہ 6 الیکشن جیت چکا ہوں، 6 کمپلیٹ کی ہیں،
یہ لیول ہم نے نہیں دیکھا کبھی اس قسم کا. تو کوئی بھی شخص جس کو پارلیمانی سیاست سے تعلق رہا ہے اس کے لیے یہ ایک پلیزنٹ مومنٹ نہیں اس قسم کی وہاں پہ حرکات کو دیکھیں کہ جس میں گالی گلوچ ہو رہا ہو, جس میں جوتیاں دکھائی جا رہی ہوں. تو کوئی بھی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور رنجیدہ ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا مقام نہیں جو مناظر ہم اسمبلی سے دنیا کو پیش کر رہے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جب وہ یا تو اسمبلی کا حلف ہی نہ اٹھاتے, اگر انہیں اتنا شدید تحفظ تھا تو وہ اسمبلی میں نہ آتے, حلف نہ اٹھاتے. اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, اگر انہوں نے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے الیکشن میں حصہ لے لیا ہے تو عملاً انہوں نے 8 فروری کے نتائج کو تسلیم کر لیا. ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن اب چونکہ وہ اس سسٹم میں داخل ہو گئے ہیں, اس کا حصہ بن گئے ہیں, تو ان کا طرز سیاست اس سے فرق ہونا چاہیے جو سے پہلے تھا. اور اب انہیں سنجیدگی کے ساتھ ایک مثبت اپوزیشن. اچھا سر, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اچھی بات کی کہ دیٹس ہاؤ ڈیموکریسی ورکس اور پارلیمنٹ ہونی چاہیے, ایک یوٹوپین ہماری اپروچ تو یہی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 17 اگست کو, سر آپ بھی اس پارلیمنٹ میں موجود تھے, 2018 کی بات کر رہا ہوں, وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے سر, اسی طرح کا شور شرابہ, اسی طرح کے وہاں پہ ہنگامہ جو ہے آپ لوگوں نے بھی کیا تھا, اور خان صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی تھی کہ سوئٹ سے کارما اگین مطلب وزٹ کر رہا ہے, اس کو کیا شہباز شریف صاحب اور آپ کی پارٹی کو آج انہوں نے نہیں کرنے دی, سوئٹ سے ٹٹ فار ٹیٹ اور کارما جو ہے تو وہ لوگ آپ لوگوں کو ہٹ کر, آپ نے بھی تو تقریر نہیں کرنے دی تھی خان صاحب کو سر 2018 میں اسی طرح. میں آپ کو عرض کروں رؤف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن لیڈر آف اپوزیشن کے تحت شہباز شریف نے کھڑے ہو کر آفر کی کہ اس کے باوجود کہ تلخیاں ہیں, اس کے باوجود کہ ہمیں بہت تحفظات ہیں, میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آئیے نیشنل چارٹر آف اکانومی کے اوپر مل کر کام کریں. یہ پہلے دن پیشکش, لیکن اس کا جواب کیا دیا گیا کہ جی آپ این آر او مانگ رہے ہیں, ہمیں آپ کے چارٹر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہم نے تو پہلے دن حکومت کو یہ پیشکش کی تھی کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز ہیں, ان کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیے 4 سالوں میں کتنے بڑے بڑے موقع آئے. وہ وقت بھی آیا کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ صرف ایک بٹن دبانے تک کے فاصلے تک تھی, اس موقع پر بھی پرائم منسٹر نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب انڈیا کشمیر کو چکر لے گیا, اس موقع پر بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو میرا مقصد ہے کہ ہم تو اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ کس طرح پارلیمنٹ کو ایک اچھا ادارہ بنانا ہے, کس طرح ملک کے معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, کس طرح اپنے ملک کی سیاست کا جو طرز ہے اس کو بہتر کرنا ہے. تو ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ ہمارے یہ ہم آپ کے پاس چل کے آنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بیٹھنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. لیکن اگر کوئی پارٹی ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے, ہم اپنے علاوہ کسی کو محب وطن نہیں سمجھتے, ہم اپنے علاوہ کسی کو دیانتدار نہیں سمجھتے, تو پھر ایک پرابلم ہے نا, اس کا تو حل نہیں ہے. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ کے بڑے قریبی لوگ رہے ہیں, بہت زیادہ قریبی رہے ہیں, پارٹنرز رہے ہیں یا الائنس میں رہے ہیں, 2 بڑے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں سر, محمود خان اچکزئی صاحب اور فضل الرحمان صاحب. مطلب 5 سال فضل الرحمان صاحب بھی رہے ہیں. محمود اچکزئی صاحب 2013 اور 18 کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں آپ کے پارٹنر رہے, بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے بھائی کو گورنر لگایا تھا وہاں بلوچستان میں. وہ پوری پاور ڈیل جو ہوئی تھی بلوچستان کی کہ 2.5 سال ایک وزیر اعلیٰ رہے گا, 2.5 سال دوسرے, مالک بلوچ صاحب, زہری صاحب, وہ بھی ریمنڈ اور مری میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب نے کرائی تھی. بلکہ جلسے جلوس پی ٹی ایم کے جو ہیں وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کوئٹہ میں کرائے تھے بڑے بڑے, جس میں نواز شریف صاحب نے تقریریں وغیرہ بھی کی تھی. ریسنٹ بات ہے 2-4 سال پہلے کی سر. اب کیا ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں ہیں. انہوں نے ایک تقریر کی بڑی دھواں دار قسم کی, ان کے گھر پہ کل پرسوں رات چھاپے مارے گئے, ہراسمنٹ کی گئی, اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے تو اس کی کنڈمنیشن کی ہے. آپ کی پارٹی اب تک چپ ہے, تو کیا وجہ ہے؟ مولانا صاحب کو بعد میں ہم لے آتے ہیں, پہلے اس محمود خان صاحب پہ بتائیں گے کہ آپ سے ناراض ہیں, پارلیمنٹ سے ناراض ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں, کس پہ ناراض ہیں, مطلب کیوں اس دفعہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ وہ تو بڑا لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں سر, اینڈ آپ پاور شیئرنگ کرتے رہے ان کے ساتھ. جی میں خود اس پہ حیران ہوں, چونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہے بلکہ ماضی میں عمران خان صاحب جو محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے رہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ شاید ان کا ایک طرز سیاست ہے. پنجاب میں وہ چودھری پرویز الہی کو کیا کہتے تھے, پھر ان کے ساتھ مل گئے. اسی طرح اچکزئی صاحب کو شام میں وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے اب انہیں اپنا صدارتی امیدوار بنا لیا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اچکزئی صاحب یا فضل الرحمان صاحب ماضی میں پی ٹی ایم میں ہمارے ساتھ رہے ہیں,
اور ہمیں ان کے علیحدہ ہونے پر ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بڑی اچھی ملاقات کی ہے، ان کا ہمارے ساتھ ایک پرانا بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سر، ان کو اپنے ساتھ. آپ کو لگتا نہیں ہے سر ایک امپریشن بنا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں، آپ کی پارٹی لیڈرز کے بارے میں، کہ جب آپ کو ضرورت تھی تو محمود خان چکزئی صاحب کو بھی ساتھ رکھا آپ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب 5 سال جب میاں صاحب جیل میں تھے یا لندن چلے گئے ایگزائل میں، آپ لوگ سارے موسٹلی آپ بھی بڑا عرصہ جیل گزار کے ہیں سر، اور آپ کی پارٹی کا لیڈر جو جیل میں نہیں تھا، پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا خان صاحب نے سارا کنٹرول رکھا ہوا تھا، تو سڑکوں پر یا پارلیمنٹ میں کچھ نظر آ رہی تھی ریزسٹنس یا ڈیفینس اگینسٹ عمران خان صاحب، وہ تو مولانا صاحب کر رہے تھے، لانگ مارچز بھی کر رہے تھے، مریم صاحبہ بھی ساتھ ہوتے تھے، تو آپ کو فیل نہیں ہوتا جو ہی آپ لوگ الیکشن جیتے ہیں ان کو کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا؟ جب وہاں پہ اگر ان کے گھر چودھری شجاعت صاحب کے گھر پر سب لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو مولانا صاحب کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ان کو بٹھایا گیا، نہ انوائٹ کیا گیا، نہ انہوں نے کہا جی مجھے ٹیلی فون ہی کسی نے نہیں کیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ لوگ ان کو یوز کیا، یوز کرنے کے بعد یوٹیلٹی نہیں رہی تو یو ڈمپ دیم سر؟ از اٹ ٹرو؟ یہ امپریشن ٹھیک ہے سر کہ یوز کیا اور ان کو سائڈ پہ کر دیا سر، اب ان کی ضرورت نہیں رہی آپ کو؟ ایسا امپریشن درست نہیں، چونکہ ہم خود مولانا صاحب کے پاس کئی دفعہ حاضر ہوئے ہیں، اور میں بھی ان کے پاس گیا ہوں، پورا ہمارا ڈیلیگیشن پورے اتحاد کا گیا ہے، پھر نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، اور ہم نے انہیں بارہا یہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت جو گزشتہ تھی اس کو ہٹانے میں اور ایک نئی حکومت لانے میں، الیکشن تک پہنچنے میں ان کی بہت گراں قدر بات ہے، ہم کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہماری خواہش مولانا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم کبھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ انہیں ضرور اپنے ساتھ شامل کریں گے. تو یہ سر ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا محمود اچکزئی صاحب کے پاس، گھر پہ صدارتی امیدوار ہیں، وہ لائک اٹ اور ناٹ، ان کی تقریر پہ تحفظات ہوں گے، ہو سکتے ہیں، فیئر انف، مطلب ایک اوپینین ہوتی ہے، تو یہ جو چھاپا مارا گیا اگلے دن ان کے گھر پہ، آپ لوگوں کی حکومت ہے، اب آپ پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں، کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آیا؟ آپ لوگوں کے نالج میں تھا کیا پرائم منسٹر صاحب کو پتا تھا چھاپا مارا جا رہا ہے سر؟ اس بارے میں صوبائی حکومت شاید بہتر جواب دے سکتی ہے، مجھے اس کے بارے میں فیکٹس کا نہیں پتا، لیکن یقیناً میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب وہ صدارتی امیدوار ہیں تو یہ ایک ایل ٹائم تھا، اور وہاں پر چونکہ ہمارے اتحادیوں کی صوبائی حکومت ہے، وہ بھی ابھی تازہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اس ٹرانزیشن کے اندر شاید یہ سچویشن ہوئی ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح مناسب، جب وہ صدارتی امیدوار بھی ہیں تو اس طرح کی کاروائی سے غلط تاثر جاتا ہے. میں بھی یہ کہوں گا کہ ایسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، ایکسکلوسیولی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے انہی معاملات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ بات کریں گے یہ جو معاملہ ہوا محمود خان اچکزئی کے گھر چھاپے کا، اس کے اوپر کلاسز اب تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.